اسلامک اسکالر الشیخ القاری مبشر حسن کے آفیشیل چینل القرآن مال تجوید کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر سکھلایا جائے گا نورانی قاعدہ، تجوید، قرأت، کمپیوٹر قرآن، وظائف اور پیش کی جائیں گی طلبہ کی ایکٹیویٹیز۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ پھول نہ رہے، میں اتنا کمال پیدا کر کہ بجز کہ غیر نہ رہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، یہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، کہنے والے کو نہ دیکھو کون ہے کیا نام ہے۔ حمد و صلات کے بعد میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، معزز علماء کرام، محترم طلباء کرام، بہت مختصر وقت کے لیے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ پاکیزہ باتیں عرض کروں، اچھی باتیں عرض کروں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، نیک آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ پاکیزہ بات کہی جا سکتی ہے، اچھی بات کہی جا سکتی ہے، اگر اللہ اور اس کا رسول بات کرے تو بہت زیادہ پاکیزہ اور بہت زیادہ اچھی بات
کہی جا سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے کوئی بات اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے مختصر وقت کے لیے جو میں نے آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بس اس کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، مطلب آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ میرے رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب حق تقاتی ہی کہ اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اب ہم کیسے معلوم کریں کہ وہ حق کیسا ہے، وہ کس طرح ادا ہو سکتا ہے اللہ سے ڈرنے کا حق؟ رب کی منشا کیسے پوری ہو سکتی ہے، رب کی چاہت کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ رب چاہتے ہیں مجھ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تو وہ حق کس طرح ادا ہوگا؟ اس کی آیت کی اس تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت قتادہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے یہ روایت منقول ہے، اور آپ علیہ السلام سے مرفوعاً منقول ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حق کے تقویٰ یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، ہوا ان یطاع، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، فلا یعصى، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، فلا یعصى، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، ہوا ان یطاع، اللہ کی اطاعت کی جائے، یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ فلا یعصى، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور فرمایا وَيُذْكَرَ، اللہ کو یاد کیا جائے، وَيُذْكَرَ، اللہ کو یاد کیا جائے، فَلَا يُنْسَى، فَلَا يُنْسَى، فَلَا يُنْسَى، اللہ کو بھلایا نہ جائے، اللہ کو بھلایا، اللہ کو یاد کیا جائے، فَلَا يُنْسَى، اللہ کو بھلایا نہ جائے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے سالکین کو ایک سبق یہ بھی دیا ہے، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ سبق پڑھایا ہے کہ اس کا تصور رکھو، وہ اللہ جو بہت پاک ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یرانی، مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک سالک اپنے مرشد کے پاس گیا، بزرگ کے پاس گیا، کس لیے گیا؟ تاکہ میرا تزکیہ نفس کامل ہو جائے، میرا تزکیہ ہو جائے، میرے دل کا تزکیہ ہو جائے، میرے باطن کا تزکیہ ہو جائے۔ یہ شوق لے کر، یہ محبت لے کر شیخ کامل کے پاس گیا۔ حضرت نے اس کی چہرے کی طرف جب دیکھا، اس کی پیشانی کی طرف دیکھا، تو اس کی چاہت کا یہ نور شیخ کے سامنے تھا، اس کی پیشانی کا نور
کے سامنے تھا، شیخ کامل نے بھاپ لیا، سمجھ لیا کہ یہ سالک اپنے سلوک میں بہت خوب ہے، اپنی چاہت میں بہت خوب ہے، اپنے مقصد کی چاہت میں یہ نہایت اس کا بڑا ذوق اور شوق ہے۔ تو حضرت نے چند دن کے بعد اس پر توجہ ڈالی اور توجہ کے بعد اس کو سلسلے کی اجازت دی، خلافت دی، اس کو مجال بنایا کہ بیٹا اب تم کامل ہو، تم لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہو، لوگوں کو اللہ کا نام بتلا سکتے ہو، سکھا سکتے ہو۔ جو اس کے ساتھی پہلے سے اپنے شیخ کے پاس موجود تھے، وقت لگا رہے تھے، ان کے دلوں میں جیلس پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوا، خیال آیا کہ ہم سارا سال سے اپنے شیخ کے پاس ہیں، ہمیں تو اجازت نہیں ملی، یہ کل آیا اور اس کو اجازت مل گئی۔ ان تبصرے شروع کر دیے، یہ زیادتی ہوئی ہے ہم سے۔ یہ اونتی بات اب شیخ تک پہنچی کہ یہ جو پہلے سے موجود ہیں ہمارے ساتھی، ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم نے کوئی اس کے ساتھ غلط معاملہ کیا ہے۔ حضرت نے سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ بیٹا یہ ایک مرغ دو، ہر ایک کو ایک ایک مرغ دیا، ہاتھ میں پکڑایا اور ایک ایک چھری دی، پلیٹ دی کہ جاؤ اپنے اپنے مرغ کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، ایسی جگہ اس کو ذبح کر کے لانا ہے۔ سب گئے، ایک کیا دیکھا کہ یہاں دیوار ہے، آڑ ہے، وہ دیکھنے والا نہیں ہے، اس نے ذبح کر دیا۔ کسی نے دیکھا کہ یہاں درخت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس نے ذبح کر لیا۔ جس کے خیال میں آیا کہ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اپنے اپنے مرغ کو ذبح کر کے اپنے شیخ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ جو نیا سالک شیخ کامل کی خدمت میں آیا تھا، یہ جہاں جاتا یہ آواز دیتا یہاں بھی دیکھ رہا ہے، وہاں گیا تو کہا یہاں بھی دیکھ رہا ہے، آگے گیا کہا یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے یہ جنگل میں چلا گیا، دیکھنے والے اس کے پیچھے چلتے رہے کہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے، یہاں بھی دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ جب سب واپس آ گئے، شیخ نے پوچھا کہ وہ تمہارا ساتھی کہاں گیا، تم تو آ گئے، وہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ہم نے تو اس حکم کو پورا کیا ہے، جہاں کوئی نہ تھا ہم نے اس کو ذبح کر دیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن جو وہ ہمارا ساتھی تھا بس ہم یہ آواز اس کی سنتے تھے، یہاں بھی دیکھ رہا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے، جہاں جہاں وہ جاتا یہ آواز دیتا، یہاں دیکھ رہا ہے، یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ جنگل میں جا چکا ہے، ہم نے اس کا پیچھا کیا تو جنگل میں بھی وہ یہی کہہ رہا تھا، یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو ہم واپس آ گئے، وہ جا رہا ہے یہ کہتے ہوئے یہاں بھی دیکھ رہا ہے، یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ شیخ کامل نے بات کو سمجھ لیا کہ انہوں نے سمجھا نہیں ہے، اس نے سمجھ لیا ہے، انہوں نے آپ دیکھنا مراد لیا کہ انسان نہ دیکھے، کوئی اور نہ دیکھے، اس نے یہ سمجھا کہ رب نہ دیکھ، جہاں جاتا ہے رب دیکھ رہا ہے،
کو ملتی نہیں جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو. تو لہذا ان کو کہا کہ جاؤ اور اس اپنے ساتھی کو پکڑ کر لاؤ. اگر نہ لائے تو وہ زندگی میں تمہیں ملے گا نہیں، کیونکہ وہ شہر کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر اس مقام پر جائے گا کہ جہاں کوئی نہ دیکھے، لیکن جہاں بھی جائے گا رب تو دیکھ رہا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے. سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہ تصور پختہ ہو جائے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، سات پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے، خلوت کے اندر بیٹھا ہے، تنہائی کے اندر بیٹھا ہے، لیکن یہ یقین کر رہا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو گناہ نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے اندر، اللہ جو کہتے ہیں حق تقاتی، اس سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا ہوا ان یطاع، اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی فلا یوصا، نہ کی جائے. وَيُذْكَرَ، اس کو یاد کیا جائے، فلا ینسا، کبھی بھلایا نہ جائے. فرمایا وَيُشْكَرَ، اس کی شکر گزاری کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے. فلا یکفر، نہ شکری نہ کی جائے، نہ شکری نہ کی جائے. اب تفصیل ہوتی تو عرض کرتے کہ شکر گزاری کے کیا مزے ہیں، تفصیل ہوتی تو عرض کرتا کہ نہ شکری کا کتنا بوال ہے. ان شکرتم لازیدنکم، میرے رب کہتے اگر تم شکر گزار بنو گے، لازیدنکم، میں اپنی نعمتیں، اپنے انعام تم پر زیادہ کر دوں گا. نہ شکر کرو گے، والا کفرتم، اگر تم نے شکر کی، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب نہایت سخت ہے، تم اس عذاب سے بچ نہیں سکو گے. لیکن تفصیل نہیں ہو کہ وقت نہیں ہے، ورنہ عرض کرتا اور دل کو سکون ملتا. اس کے بارے میں عرض کرتا تو دل کو سکون ملتا. اسی پر بس ہے. میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میرے رب فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا اِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، معزز علماء کرام، محترم علماء کرام، اس آیت کی تفسیر میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، امام غازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں عبادت عام ہے جس کا اللہ حکم دے رہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو. اب عبادت تو عام ہے، لیکن جن اور انس کو اللہ نے جس عبادت کا حکم دیا ہے وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ عبادت کون سی ہے؟ کیا ہم نماز پڑھیں یہ بھی عبادت ہے، تہجد پڑھیں یہ بھی عبادت ہے، عمرہ کریں یہ بھی عبادت ہے، حج کریں یہ بھی عبادت ہے، تلاوت کریں یہ بھی عبادت ہے، تسبیح پڑھیں یہ بھی عبادت ہے. عبادت عام ہے. اللہ نے جن اور انس کو جیسی عبادت کا حکم دیا ہے وہ عبادت کون سی ہے؟ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عبادت دو باتوں پر مشتمل ہے. وہ عبادت دو باتوں پر مشتمل ہے. فرمایا وہ دو باتیں یہ ہیں، فرمایا التعظیم لامر اللہ، التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کی تعظیم کی جائے، اللہ کے حکم کی تعظیم کی جائے، یہ عبادت ہے. اس کا اللہ نے جن اور انس کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعظیم کی جائے. دوسری بات فرمایا شفقت علی خلق اللہ، مخلوق کے ساتھ شفقت کی جائے، مہربانی کی جائے. اللہ نے اس عبادت کا حکم دیا ہے کہ مخلوق کے ساتھ کیا کیا جائے؟ شفقت اور مہربانی کی جائے. یہ عبادت ہے. حقوق اللہ
کہ اس کے اللہ کے حکم کی تعظیم، اس سے حقوق اللہ کا حق ادا ہوگا، اور الشفقت والا خلا، مخلوق کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرنا ہے، اس سے حقوق العباد، مخلوق کے حق کی ادائیگی ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق مل جائے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعظیم کرنے والے بنے، اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرنے والے بنے، اور اللہ فرماتے اللہ سے ڈرے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وہ ہے ہوا انتا، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، فلا یوسا، نافرمانی نہ کیا جائے، اور ویذکرا، اس کو یاد کیا جائے، اور فلا ینسا، اس کو بھلایا نہ جائے، اور ویذکرا، اس کی نعمتوں کی، اس کے انعام کی شکر گزاری کی جائے، فلا یکفر، نہ شکری نہ کی جائے، ما علینا الا البلاغ۔